السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شوکت پراچا۔ بانی پی ٹی آئی خان صاحب سے ہفتے کی 2 ملاقاتوں کی اجازت تو مل گئی، یعنی منگل اور جمعرات کو اب جا کر لوگ مل سکتے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، وہ نام دیں گے جو لوگ جا کر ملاقات کریں گے۔ لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر عجیب سی پی ٹی آئی والے لوگ باتیں لکھ رہے ہیں، یعنی وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم ایک تو اس پہ بات کریں گے، ساتھ ساتھ میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور بھی بات آ رہی ہے، وہ اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی اتحاد میں شامل تو نہیں ہوئے، لیکن مولانا صاحب اس اتحاد پر بات کرنے سے ہٹ کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ کس کردار کی بات کر رہے ہیں؟ جو بات پہلے ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہیں، شیریں مزاری صاحبہ سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کی، وہ بھی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز جن کے خلاف کیسز ہیں، ان کو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، اور وہ بیچارے بڑی تکالیف میں ہیں۔ ان موضوعات پر بات کریں گے۔ آج یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ناصر بٹ صاحب، نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے رہنما جناب شوکت بسرا صاحب نے۔ بہت شکریہ بسرا صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اور میڈم شیلا رضا صاحبہ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ میڈم، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے پی ٹی آئی کا اپنا مسئلہ ہے، وہ اپنی قیادت پہ تنقید کریں، جو مرضی کریں، لیکن میں ایز اے میٹر آف پرنسپل آپ سے آپ کی رائے چاہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ جائیں۔ عدالت نے یہ تو بات کر دی، ساتھ عدالت نے یہ حکم نامے میں لکھ دیا کہ وہ میڈیا سے عدالت اس کے اڈیالہ جیل کے باہر بات نہ کریں۔ یہ قدغن سیاسی ورکرز پر، سیاسی لیڈرز پر، وہ بھی عدالت کے آرڈر میں، آپ کو کیسی لگتی ہے؟ مجھے اس لیے بہت عجیب سا لگ رہا ہے کہ جب پینما کیس چل رہا تھا تو باقاعدہ باہر آ کر ایک لگتا تھا کہ پارٹیز پر ایگزام ہے، اور سارے میڈیا پہ پہلے پی ٹی آئی والے بولتے تھے، پھر نون لیگ والے بولتے تھے، پھر کوئی اور بھی بول رہا ہوتا تھا، بس پھر یہی ہوتا تھا، اور پھر شام کو ہی ہوتا تھا کہ عدالت کے باہر اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ تو اب اڈیالہ تو کوئی ایسی جگہ ایکسس ہے میڈیا کے لیے کہ وہ وہاں پہنچ جائے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میں نے اپنا اظہار اسی طرح کیا، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تھوڑا بہت تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا سب جوڈائز میٹر ہو تو ہم اسے اسمبلی میں ڈسکس نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا پروسیجر، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ باہر ڈسکس ہو رہا ہوتا تھا۔ نہیں، لیکن ابھی جو بات ہے کہ سیاسی ایک لیڈر، ایک پارٹی کے لیڈر، اور ظاہر پارٹی ہے انہی کی، وہ پارٹی ہیں، ان کو اگر مل کر آنے والے باہر بات نہیں کر سکتے میڈیا سے، یہ آپ کو فینومینن کیسا لگتا ہے؟ میں اسے صحیح نہیں سمجھتی، مجھے مناسب نہیں معلوم ہوا، کیونکہ ایک فیصلہ ہے تو میں اس پہ رائے ضرور کر سکتی ہوں، کیونکہ فیصلہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ شوکت بسرا صاحب، آپ کی اپنی پارٹی تنقید کر رہی ہے، لیکن اس تنقید پر ذمہ دار آپ کی پارٹی کی موجودہ قیادت کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پلی کیا تھا اس میں یہ لکھ کے دیا ہوا تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کر ٹاک نہیں کر سکتا میڈیا۔ آپ تو خود لائر ہیں، آپ تو خود لا کو سمجھتے ہیں، یہ ایک پریسیڈنٹ بن رہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی جیل میں بند ہو، باہر آ کر آپ بات نہیں کر سکتے۔ راجہ صاحب، کون سا آئین، کون سی عدالتیں، کون سے ججز، کون سا قانون؟ یا تو پاکستان کے اندر اس وقت جنگل کا قانون ہے، ایسے حالات تو مارشل لا میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ابھی کل بسرا صاحب، آپ کی پارٹی نے لکھ کے دیا عدالت میں، پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی چادر چار دیواری کے تقدس کو رمضان المبارک کے مہینے میں، ویسے تو 3 سال سے ہو رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کسی کو افطار ڈنر نہیں رکھنے دیا جا رہا۔ اس لیے یہ تو کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ ابھی آپ 3 سال سے مجھے بتائیں نا
پاکستان میں بسرا صاحب ایک منٹ اگر دیکھیں تھوڑا سا ٹیکنیکلی ہمیں سمجھا دیں. آپ لائر ہیں, آپ قانون کو جانتے ہیں. آپ کے اپنے پارٹی ورکرز اعتراض کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کی عادت پر کہ جی ہائی کورٹ میں پہلے ہی لکھ کے دے دیا کہ جی باہر آ کر اڈیالہ جیل کے باہر ہم بات چیت نہیں کریں گے. میں ایز اے پرنسپل آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت, آئین, پارلیمان سب کچھ ہے, پھر قدغن کیوں؟ خود پلیڈ کیا آپ کی پارٹی نے. آپ کی سادگی اور معصومیت پہ مر نہ جائے کوئی, کیا باتیں کرتے ہیں. میں نے لکھ کے دیا بدرا صاحب, مجھے سادگی کا تانا دے رہے ہیں. سن تو لیں کہیں کچھ بات کرتے ہیں, کچھ اور بیٹھ کے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے نا جی کہ کہاں ملاقاتیں کرنے دیتے ہیں, کہاں ملنے دیتے ہیں. پاکستان کی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر وہاں عمر ایوب جاتے ہیں, سینٹ کے اپوزیشن لیڈر جاتے ہیں, وہاں پر ہمارے ایم این پی ایس جاتے ہیں, ان کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے, ان کو جیلوں میں ڈال دیتی ہے. وہاں جاتے ہیں, کسی کو ملنے نہیں دیتے. تو اب کیا کریں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجبوری ہے, ماشاءاللہ ہے. یہاں پہ نہیں, یہ جو آپ کے لوگ سنیں بسرا صاحب ایک منٹ, ایک تو آپ اتنا جنرلائز بات کو کر رہے ہیں. آپ کے لوگ مل آتے ہیں, باہر آ کے ٹاک کرتے ہیں, وہ علیمہ خان صاحبہ بھی ٹاک کرتی ہیں, وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ خان صاحب نے انہیں یہ کہا ہے. مل تو آتے ہیں. میں تو اس کورٹ آرڈر کے حوالے سے پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں ذرا سمجھا دیں آپ کی پارٹی نے کیوں یہ پلیڈ کیا. اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. میں پھر آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, جی آپ لکھ کر دیں کہ آپ وہاں پر بات نہیں کریں گے. کبھی ججز بھی یہ کہتے ہیں. کون سے جج ہیں؟ 26ویں ترمیم جو کی گئی بندوق کے زور پر لوگوں کو اغوا کر کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, اس وقت تو ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. یہ جو سول ججز ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں یا سپریم کورٹ کے ججز ہیں, سب آپ کی عدالتیں نہیں ہیں. وہ اچھا چلیں, پوائنٹ ٹیکن. ویسے آپ کے کمنٹس کو مجھ سے زیادہ شیلا رضا صاحبہ نے انجوائے کیا. ادھر رکیے گا, میں ناصر بٹ صاحب سینیٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. میں نہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پہ نہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہ جو کچھ سامنے آیا ہے میں صرف وہ بسرا صاحب کے سامنے, آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ خود ہی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ, فیصل چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی لکھ کے دینے کی کیا ضرورت تھی. یعنی جب آپ نے پٹیشن دی, آپ نے خود لکھ کے دے دیا کہ جی ہم اڈیالہ جیل کے باہر آ کر بات نہیں کریں گے میڈیا سے. آپ کے خیال میں یہ ڈیولپمنٹ کیسی ہے؟ کل کو خدا نہ خواستہ حالات بدلتے ہیں, کل کو آپ کو جانا پڑے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کے لیے, باہر آ کے وہ کہیں گے یہ پریسیڈنٹ پڑا ہے عدالت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جو شوکت بسرا صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہ بتا نہیں رہے. دیکھیں ڈسپیوٹ دو بندوں کا ہوتا ہے. میرے خیال ہے شاید ان کو علم نہیں ہے کہ پیٹیشن میں کیا کی نظر بھی مجھے نہیں آتے. میں دوبارہ کلیریفائی تو بات اب آپ ایک منٹ سن لیں. ابھی رکیں بسرا صاحب, اب ان کی اپینین آنے دیں, ان کی اپینین لے لوں میں آپ کی طرف آتا ہوں. جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے نا دو بندوں میں, تو آپ عدالت میں اپنے دونوں بندوں کی رضامندی ہوتی ہے اور لکھ کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی. ان کو عدالت نے نہیں کہا کہ لکھ کے دو. ان کی اپنی جو راجہ صاحب ہے, جو ان کے جنرل سیکرٹری ہے نا, وہ کسی کی نہیں سنتے. وہ میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار جو ان کو ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا وہی انہوں نے کیا. انہوں نے کہہ دیا ہوگا. آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے, کبھی فواد چودھری مار رہا ہے شیب شہین کو, کبھی وہ علیمہ باجی آ کے تو وہ پنجوتا کی بڑی بےزتی کر رہی ہے ادھر. کیا ہوا تم کون ہو؟ میسج ہے. بات یہ ہے, یہ انہوں نے آپس میں بہتر سمجھا کہ ہم لکھ کے دے دیتے ہیں کہ باہر کوئی بات ہی نہ کرے. یہ انہوں نے عدالت میں لکھ کے دیا, عدالت نے ان کو نہیں کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں. ان کے لوگ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے فیصل چودھری صاحب کا میں ٹویٹ آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے ٹویٹ کیا. ایک شیری مزاری نے بھی ٹویٹ کیا ہے, وہ اور ہے, میں اس پہ آتا ہوں. ابھی اس مسئلے کو رہنے دیں. فیصل چودھری صاحب آپ نے دیکھا ایک دن کھڑے ہو کے وہ اڈیالہ جیل کے باہر گالیاں دے رہے تھے. کس نے مجھے روکا ہے؟ بتاؤ اس کا نام بتاؤ. اچھا گالی نہیں دینی, نہیں وہ دے رہے تھے گالیاں, وہ چھوڑنا سوشل میڈیا پہ. ان کی جو حالت ہے نا وہ یہی ہے, ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں, مارتے ہیں, پھر وہ بانی پی ٹی آئی اندر بلا کے صلح کرا دیتا ہے. شعیب شہین کہتا ہے میری کوئی صلح نہیں, فواد چودھری کہتا ہے میری صلح ہو گئی ہے. ہاں انہوں نے کہا تھا کہ جی خان صاحب نے صلح کروا دی ہے تو اب یہ مسئلہ ختم. تو پھر کیا کہا شعیب شہین نے؟ کوئی صلح نہیں میری.
وہ بھی آپ نے نہیں سنا میرا خیال وہ بھی ہوا نہیں، پھر وہ فواد چودھری صاحب کو پارٹی سے ہی نکال دیا تو دیکھیں نا پارٹی سے تو وہ نکلے ہوئے ہیں. حالانکہ فواد چودھری بڑا اچھا بھاگتا تھا جب عدالت اس کے پیچھے چلے وہ اس وقت نہیں ہے. بات یہ ہے چلے میں کہتا ہوں ایک بہت وہ بھی میری طرح ایک کارکن تھا, میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کا جیالہ تھا, اس کو بھی پی ٹی آئی آن نہیں کر رہی نا, نکال دیا یا وہ چھوڑ کے چلے گئے. بات یہ ہے جب آپ مشکل ٹائم پہ جو لیڈر اپنے کارکنوں کو چھوڑ جاتا تھا, آج یہ مجھے مختصر آپ کی رائے کیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر میڈیا سے کیوں نہ بات کر سکتے؟ نہیں دیکھیں, آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. جب آپ خود لکھ کے دیں کہ جی ہم باہر بات نہیں کریں گے, عدالت پوچھے جی آپ کے کیا مسائل ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارا یہ چیزیں اس پہ ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا ہے, ہم باہر بات نہیں کریں گے. جب آپ نے خود لکھ کے دیا تو پھر عدالت کیا کرے؟ میڈم شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پوری ڈیٹیل کا علم نہیں ہے. اب تو میڈم آپ نے دونوں باتیں سننی, آپ کی رائے چاہیے, پھر میں بسرا صاحب کے پاس جاؤں گا. رک جائیں بسرا صاحب, میں آتا ہوں آپ کے پاس, میں آتا ہوں. ایڈ کر لیں کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی میں اس وقت بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا کس کو فیصلہ کرنا ہے. بیرسٹر گوہر نے کرنا ہے یا سلمان اکرم راجہ نے کرنا ہے یا پیرنی صاحبہ نے کرنا ہے یا علیمہ باجی نے کرنا ہے یا فواد چودھری بیچارہ کیا کرے گا یا شعیب شاہین بیچارہ کیا کرے گا. یہاں پہ کسی کو کسی کا کچھ نہیں پتا, کس جو ہے فیملی جو ہے کب کس کو کر دے. تو اس میں بہتر یہی نظر آیا, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے, کیونکہ ایک بات کرتا ہے دوسرا کنٹراڈکٹ کرتا ہے, ایک بات کرتا ہے دوسرا کرتا ہے. اب آپ بیرسٹر گوہر کا ہی اس پہ دیکھ لیجئے کہ جب وہ اتحادی حکومت کا ہے کہ موقف ہے. رکیے گا ناظرین, میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد شوکت بسرا صاحب سے ذرا اس پہ پھر جواب لیتے ہیں. اور جو شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی میں ایک انتشار نظر آتا ہے, ڈاکٹر شیری مداری صاحبہ نے بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے, پارٹی پہ اعتراضات اٹھائیں. میں بسرا صاحب کی رائے لیتا ہوں ناظرین, ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شوکت بسرا صاحب, آپ نے تفصیلاً خود بھی بات کی اور دونوں گیسٹ کی آپ نے بات بھی سن لی. آپ کچھ اسی پوائنٹ پہ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. راجہ صاحب, بہت اچھا ہوتا اگر آپ جسٹس سردار اسحاق صاحب والی عدالت کی آبزرویشن بھی ڈال دیتے. انہوں نے باقاعدہ کمیشن مقرر کیا. عدالت کا کمیشن جو ہوتا ہے وہ عدالت خود ہوتی ہے کہ جائیں جا کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اور بتائیں کہ کیا مسائل ہیں, کیوں نہیں ملنے دے رہے, کیوں ملاقات نہیں ہو رہی, ان کے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کیوں نہیں کروائی جا رہی, کیا ہوا. آپ کی عدلیہ حکومت نے ان کو بھی نہیں ملنے دیا. اچھا, آپ کے ججز جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, جنہوں نے کہا کہ ہمارے کمروں میں کیمرے لگا دیے گئے, ہمیں اٹھا لیا گیا, ہمیں کرنٹ لگائے گئے. بات یہ ہے, میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ جب عدالتوں کے حکم, آپ کو خواتین کی مخصوص سیٹیں کہاں ہیں آپ کی, بتائیں نا. چھوڑیں ان باتوں کو. اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو, چھوڑتے ہیں اس بات کو, چھوڑتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. یہ ڈاکٹر انہوں نے لکھ کے دیا ہے, انہوں نے یہ جواب پتہ ہے بسرا صاحب کو پتہ ہے, لکھ کے دیا. لکھ کے سن لیں نا. جی اس لیے لکھ کے دیا کہ جب آپ لوگوں کی حیثیت اور اوقات یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بیچارے, تو وہ تو ملاقات کروانی ہے تو رات کے دروازے 12 بجے کھول دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے. آپ تو ان کا اصل پھر بھی نہیں بتا رہے کہ لکھ کے کیوں دیا ہے, ان کا یہی مسئلہ ہے. اور بھائی یہ کیوں لکھ کے دیا آپ نے عدالت میں کہ ہم باہر آ کے بات نہیں کریں گے؟ اس لیے لکھ کے دیا, اس لیے لکھ کے دیا کہ جب آپ گزشتہ 6 مہینے سے آرڈرز ججز کے مانیں گے نہیں, ہماری ملاقات نہیں کروائیں گے, ان سے ملنے نہیں دیں گے, تو پھر کیا کریں؟ اچھا, میں اگلا سوال پہ آتا ہوں. ویسے بٹ صاحب کی بات, سینیٹر صاحب کی بات درست ہے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے اس پوائنٹ کا, لیکن یہ ڈاکٹر شیری مداری صاحبہ, بسرا صاحب, ڈاکٹر شیری مداری صاحبہ موجودہ قیادت پر یہ باقاعدہ الزام لگا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو احتجاجوں میں پکڑے گئے یا اور کیسز کی وجہ سے, وہ کہہ رہی ہیں کہ موجودہ قیادت جو کہ نیسیسرلی آپ کی طرح لائرز ہیں, وہ نظر انداز کر رہے ہیں ورکرز کو, ان کو وہ لیگل سپورٹ ہی نہیں مل رہی. تو بڑے سینئر لوگ موجودہ قیادت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. راجہ صاحب, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں دوبارہ بتاؤں لکھ کر کیوں دیا. جب 6 مہینے ہماری انہی عدالتوں کے حکم پر ہماری ملاقات نہیں ہوئی. بھائی آپ کو عدالت نے حکم رکھی ہے کہ یہ لکھ کے دیں, آپ نہ لکھ کے دیں. سن تو لیں.
آپ نے تو بسرا صاحب نعرہ بنا دیا کہ کیوں لکھ کر دیا، پہلے اور تھوڑے نعرے تھے اس والے. میں بتاتا ہوں کیوں لکھ کے. جی جی. جب ان عدالتوں کی یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ جب ہمارے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، ایم این ایز، ایم پی ایس ملنے جائیں گے، ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا جائے گا، 6 مہینے سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی عدالتوں کے آرڈر کے باوجود، تو کیا کریں؟ پھر یہی کر سکتے ہیں نا کہ چلے ہماری ملاقات تو کروائیں، کم از کم ہماری ملاقات تو ہو جائے. اچھا ذرا شیریں مداری صاحبہ والا جو گلہ ہے اس پہ تو وہ تو بتا دیں نا. اچھا وہ بھی سنیں. 3 سال سے جو ظلم جبر بربریت تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ہوئی ہے، میں بات شیریں مزاری یہ تاریخ میں کبھی میں نے شیریں مزاری کا جواب دیں. آپ کو کہتے ہیں یہ جواب دیتے ہیں. سنیں نا یار، ایک تو چپ کریں نا، بات کریں. نہیں میں چپ ہی کر رہا ہوں، آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ بات کا جواب دے دیں. کیا کن لوگوں کو بلا دیتے ہیں؟ یہ اینڈ ہو گیا. اچھا بسرا صاحب، بسرا صاحب ایک منٹ بات تو کر رہے ہیں، بٹ صاحب بات تو کر رہے ہیں. جی بسرا صاحب پلیز. تو بات یہ ہے کہ ہماری لیگل ٹیم نے جتنی جدوجہد کی ہے، 20,000 کے اوپر لوگوں کو انہوں نے پابند سلاسل کیا، جیلوں میں ڈالا. 26 نومبر کے بعد دیکھ لیں تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ ہمیں دیکھیں، میں پھر کہوں ان لوگوں کی، شیریں مزاری ہماری بہن ہے، ان کی بڑی سٹرگل ہے، انہوں نے اگر کوئی محسوس کیا ہوگا تو میں ان کی بات کو نگیٹ نہیں کرتا. لیکن پراچا صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جدوجہد کے دور سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے، جو ہماری لیگل ٹیم بیٹل لڑ رہی ہے، جو ہماری اچھا چلیں آپ یعنی لیگل ٹیم کو ایکنالج کر رہے ہیں. ادھر رکیے گا پلیز، رکیے گا. شیلا رضا صاحبہ، آپ نے خود ہی بات پہلے کی کہ پی ٹی آئی انتشار میں ہے، آگے سے اوپر سے ڈاکٹر شیریں مداری صاحبہ کا ٹویٹ بھی سامنے آ گیا. میں آپ سے یہ کرنا سوال چاہ رہا ہوں کہ آخر ایک اینگل دے رہے ہیں بسرا صاحب کہ اس وجہ سے ہماری پارٹی میں پرابلم ہے، آپ کے خیال میں کیوں خلفشار ہے پی ٹی آئی میں؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، ایک تھرڈ تھا جس میں مختلف جگہ سے لوگوں کو لا کر جوڑا گیا، اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی ہے. وہ کیسے ایک شاخ پہ آ کے بیٹھ گئے، کیا نظریہ تھا آج تک نہیں پتہ چل سکا. اور پھر بعد میں یہی ہوا کہ وہ تھرڈ آپشن جو تھا وہ ناکام ہوا، جہاز اڑائے گئے، سب ہوا. تو اب اس میں اس کا کوئی نظریہ تو ہے نہیں. وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جن لوگوں کو کہا یہ چور ڈاکو ہیں، پھر ان کے پاس ہو گئے اور اب ہم ان سے کیسے ملیں. تو یہاں پہ سارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بیچارے بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری لیگل ٹیم جدوجہد کر رہی ہے، اور علیمہ باہر آپ کے پرانے ساتھی ہیں، اتنے بھی بیچارے نہیں ہیں. نہیں، وہ بیچارے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بسرا صاحب، اور باہر آ کے علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. کچھ بسرا صاحب ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل ورکر ہیں، فائٹر ہیں، وہ آپ کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. بسرا صاحب کی بات نہیں کر رہی. دیکھیں، بسرا صاحب تو جس پارٹی کو چھوڑ کر آئے اس کی جدوجہد کی ایک مثال ہے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ ان کے نئے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں. تو یہ جس لیڈر کا نغمہ لکھا کرتے تھے، جس کی زبان کاٹی گئی تھی، وہ تقریباً 13 سال جیل میں رہے بغیر کسی سزا کے. یہ تو پھر بھی کنوکٹ ہو گئے. اور یہ جس چادر اور چار دیواری کی بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ اسپیکر سندھ اسمبلی ایک دن کسی شادی کے لیے پنڈی آیا ہے، اس کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا، اس کے گھر کے نوکر نکال کے 7 گھنٹے تک اس کے گھر کی خواتین کو ہراساں کیا گیا، ان کے چہروں پہ سگریٹ کے دھوئیں چھوڑے گئے. کس طرح سے مریم صاحبہ کے کمرے میں سندھ میں گھسے ہیں حلیم عادل کے ساتھ سب لوگ، کس طرح سے فریال صاحبہ کو چاند رات کو یہاں پولی کلینک ہسپتال سے اٹھا کے جیل میں بھیجا گیا تھا. کون سی ان پہ تکلیف آ گئی. رہی بات شیریں مزاری کی، تو انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میری بیٹی کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ بہت روئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب مجھے سیاست نہیں کرنی چاہیے، تو وہ تو خود چھوڑ گئی تھی. اب پتہ نہیں کیوں. چلیں یور پوائنٹ ٹیکن میڈم، یور پوائنٹ ٹیکن. جی سینیٹر ناصر بٹ صاحب، یہ شیریں مزاری صاحبہ والا ٹویٹ آپ بسرا صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اس کا جواب نہیں دے رہے، آپ کے پاس پھر کیا جواب؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ بھی ہماری شیلا رضا بہن نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں تھی. کوئی وہاں سے اٹھے 6 بندے، کوئی وہاں سے اٹھے، تیسری قوت بنائی. وہ سیاسی ورکر ہوتے ہیں. تو اب تو جماعت ہے. دیکھیں نا، اب دیکھیں وہ آپ نے کہا شیریں مزاری چھوڑ کے چلی گئی نا. بڑے ان کے اتنی نمبرز ہیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پنجاب اسمبلی میں 109 ممبرز ہیں ان کے، سندھ اسمبلی میں، کے پی میں ان کی حکومت ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، ابھی جتنے لوگ
پی ٹی آئی کے باہر آ کے باتیں کرتے ہیں، ان کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا؟ جب حکومت تھی، عمران خان جب مسلط تھا، یہ لوگ نظر آ رہے تھے کہیں؟ یہ آ گئے یہ لوگ. اب آپ نے کہا نا جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ عمران اندر رہے، ہم باہر رہے، ہمارا کام چلتا رہے. یہ چاہتے ہی نہیں کہ عمران باہر آئے، یہ چاہتے ہی نہیں. اچھا یہ جب جدوجہد کرنے آتے ہیں صاحب، ویسے نا آپ کی جماعت یا حکومتی اتحاد سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتے نہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. کون نہیں چاہے گا کہ ان کا لیڈر باہر نہ آئے؟ کون نہیں چاہے گا کہ ان کی حکومت نہ بنے؟ کون نہیں چاہے گا کہ ان کی پاپولیرٹی اور اوپر نہ جائے؟ دیکھیں نا، میں آپ کو پھر کہتا ہوں، جب ورکر کو، کارکن، یہ جو لوگ باہر ہیں، جب وہ باہر آئے گا ان کا بانی، ان کو تو کہے گا چلو جاؤ چھٹی کرو. آپ میری بات کیا کرتا ہے وہ گنڈا پور آج کل؟ تو وہ گنڈا پور بھی کبھی نہیں چاہتا کہ عمران باہر آئے. کیوں کہ وہ جب آتا ہے تو وہ کیا حرکتیں کرتا ہے؟ کبھی وہ ایسے غیر جمہوری طریقے اختیار کرتا ہے، کبھی گن اٹھا کے آ رہا ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہے کہ یہ انتشار پھیلے کہ جمہوری طریقہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ کسی کی رہائی کے لیے آپ جمہوری طریقہ اختیار کرتے ہیں، کسی جگہ جا کے آپ دھرنا دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اس میں جمہوری طریقے کی مثال تو بسرا صاحب نے دے دی نا کہ جمہوری طریقے تو آپ لوگ مانتے نہیں. جمہوری طریقہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، باقی آپ ہسٹری دیکھ لیں، کوئی بھی احتجاج کرتے ہیں، جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، ایک گملہ انہوں نے نہیں توڑا، آ کے بیٹھے رہے، 2 دن بیٹھے، 4 دن بیٹھے. جماعت اسلامی آئی، وہ آ کے لیاقت باغ میں بیٹھے رہی، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، وہ چلے گئے. دوسرے پیپلز پارٹی والے جب آئے تھے، اپنا بلاول صاحب آ کے انہوں نے احتجاج کیا، کوئی غیر جمہوری طریقہ نہیں تھا. مولانا صاحب آئے تھے، ان کا آپ دیکھیں ہسٹری نکال لیں، نہیں چھوڑیں گے، جیل توڑیں گے، باہر لے آئیں گے. ان کے ساتھ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں، ان کے ساتھ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جو اشتہاری ہیں. ناراضگی اس وجہ سے دیکھیں نا، ہم جمہوری طریقہ اختیار کریں. آج تک دیکھیں اپوزیشن جو ہوتی ہے نا اکٹھی ہوئی، عمران نے باقی اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر سکا نہیں، اس کا رویہ ہی نہیں. اچھا، یہ بڑی اہم بات کی، آپ ادھر رکیے گا. میں ناظرین بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد میں اسی اپوزیشن کو اکٹھے ہونے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کردار ادا کریں. انہوں نے کوئٹہ میں بھی یہ بات کی. سینیٹر ناصر بٹ صاحب میاں نواز شریف کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، برے اچھے وقتوں میں ساتھ رہے ہیں. میں یہ سوال انہی کے سامنے رکھوں گا بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر ناصر بٹ صاحب، میں نے سوال چھوڑا تھا بریک سے پہلے. آپ نے کہا کہ خان صاحب بانی پی ٹی آئی اپوزیشن کو اکٹھے نہیں کر سکے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار، انہوں نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی، پھر کل کوئٹہ میں بھی یہ بات کی کہ میاں نواز شریف کا کردار ان کو نظر نہیں آ رہا. وہ میاں نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں سین سے غائب ہیں. کیوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب کی ویسے طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے میاں صاحب نے، ہمارے جو اعظم نذیر تارڑ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. وہ بلوچستان کے جو بار کے صدر ہیں وہ بھی آئے، اور میاں صاحب نے کہا کہ میں ادھر جاؤں گا. قومی سلامتی کمیٹی کے پارلیمانی نہیں، وہ کمیٹی میں نہیں آپ جب ہوگی دیکھیں، ان کی جب طبیعت نہیں ٹھیک تھی، ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا آرام کریں. تو باقی تو میاں صاحب کے بھائی وزیر اعظم وہ موجود تھے، بیٹی وزیر اعلیٰ موجود تھی، وہ ہدایت تو میاں صاحب سے ہی دیتے ہیں. مولانا صاحب کیوں یہ کوریت؟ نہیں، مولانا صاحب نے جو کہا وہ ٹھیک ہے. وہ پی ایم صاحب میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر ان کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی آپ ابھی 2-4 دن آرام کریں. اس کے بعد میاں صاحب یہ دیکھیں، اب وہ جو بلوچستان کا انہوں نے کہا میں جاؤں گا. اب دوبارہ کوئی میٹنگ ہوئی تو مجھے یقین انشاءاللہ میاں صاحب خود آئیں گے، بیٹھیں گے. لیکن آپ بتائیں یہ کیوں نہیں آئے؟ ویسے بٹ صاحب ایک بات ہے کہ جس پیرائے میں یا جس سیاسی پختہ سوچ کے ساتھ مولانا صاحب بات کرتے ہیں، آپ کا یہ سادہ آنسر مجھے سیٹسفائی کر دے گا. نہیں، میں دیکھیں نا، جب آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب ڈاکٹروں کی جو ایک رپورٹ تھی، وہ پھر وہ دوبارہ ملے، ویڈیو جو باقاعدہ ٹی وی پہ صاحب چلی، انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بلایا جو وزیر قانون ہے، پھر ان کے ساتھ بار کے صدر تھے ادھر موجودہ جو ہے. تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب انشاءاللہ کردار ادا کریں گے، اور ضرور کریں گے. باقی جو حالات آپ کے سامنے ہیں، اب یہ کیوں نہیں آئے؟ اپوزیشن کدھر ہے؟ اپوزیشن کے اس وقت نہ کیا آپ نے ان لوگوں کو جو دہشت گرد ہیں ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ چلے میں یہ سوال بسرا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. بسرا صاحب، ویسے تو بہت ڈسکشن ہو گئی کہ آپ کیوں نہیں آئے تھے، لیکن ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب
کل وہ بات کر رہے تھے اور مجھے بڑی اچھی بات لگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت APC بلائے, حکومت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے. تو کیا اگر حکومت ایسا کوئی اجلاس بلاتی ہے پھر PTI غیر مشروط طور پر آئے گی, چاہے APC ہو یا مشترکہ اجلاس ہو, انہی قومی مسائل؟ راجہ صاحب, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے دونوں ساتھیوں نے بات کی ہے وہ کہ جی پارٹی انتشار کا شکار ہے, پارٹی ختم ہو گئی ہے. پارٹی یہ ختم ہو گئی ہے کہ شام کو 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک آپ کا کوئی ٹاک شو سوائے عمران خان PTI کے علاوہ نہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے. تو ان کی میں کیا بات کروں, وہ بیچارہ نواز شریف جس کی آپ بات کر رہے تھے اس کی کونسلر بننے کی حیثیت نہیں رہی, الیکشن ہار گئے. ابھی مولانا صاحب آپ کا جو چور آیا تھا نا 2018 میں, بات کیا کرے تمیز کے دائرے کے اندر. اچھا بات کر, نہیں آپ کو میں کیا سمجھوں, ایسے کبھی نہیں کہتے اپنے اچھا لیڈر کے بارے میں ایسی بات میں جب کروں گا نا آپ کے, میں نے یہ کہا نا کہ آپ دائرے میں رہ کے اچھا بٹ صاحب وہ نہیں, ان کو آپ بسرا صاحب ذرا جو میں سوال کر رہا ہوں ذرا اس پہ آ جائیں, ٹائم جا رہا ہے. راجہ صاحب مجھے بات کرنے دیں. اگر میں بیٹھا ہوں لنک کے اوپر, جب وہ یہ ٹی وی پہ بولیں گے میری آواز نہیں آئے گی, مجھے بات کرنے دیں. آپ بولیں لیکن اصل میں ٹائم جا رہا ہے جو میں نے نہیں, کون سے لیڈر کی بات کر رہے ہیں, وہ بیچارہ کونسلر بننے کے قابل نہیں ہے. یہی آپ کی ہے نا, آپ کی حالت دیکھو, آپ گھر سے نہیں نکلتے, وہ چوری میں اندر ہے نا. اچھا APC میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, بس چور ثابت ہو گیا نا, APC میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور آپ اگر تمیز کے دائرے میں بات نہیں کریں گے, بسرا صاحب سے جواب تو لینے دیں, ٹائم جا رہا ہے نا. بسرا صاحب بہت ایسی بات کریں بالکل, بٹ صاحب جواب لینے دیں, APC میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جی بسرا صاحب, گل تو میں پھر کہاں گا, اور نواز میں پھر تو یار بسرا صاحب خدا پھر کہنا اندر ہو گیا, کنوکشن ہوئی ہے اس نو, جیل بلا ان باتوں کی بسرا صاحب کوئی افادیت ہے, کوئی افادیت ہے تو آپ لوگ ہیں, آپ بھاگ گئے ہو گھروں سے. اچھا بٹ صاحب میں ان کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں, بلا ان باتوں کی کوئی افادیت ہے, مجھے یہ بتائیے. یہ مزاحیہ اداکار جو ہے, میں آپ کو لے آتا ہوں ادھر آئے میرے ساتھ بیٹھے, آپ کی حالت ہے. اچھا میں آپ کا جواب آ گیا, ٹائم جا رہا ہے. میں ذرا میڈم شیلا رضا نہیں, بات آپ بات پہ آ ہی نہیں رہے, میں کوئی سوال کر رہا ہوں, آپ پھر لڑنے کے چکر میں بیٹھے. میری بھائی جان جاتی ہے اس طرح کی باتوں سے. ہاں, تحریک انصاف ہی پاکستان ہے اور فائد پارٹی ہے اس وقت. اچھا چلیں, جب بھی یہ APC بلائیں گے ہم لوگ یہ نہیں کریں گے بند کمروں میں بیٹھ کے مذاکرات کریں. آپ بلائیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس, اوپن ڈیبیٹ ہو, اور یہ مسائل کا حل نہیں ہے کہ آپ کہیں جی چلیں اچھی بات آپ نے کر دی, شکر ہے آپ نے اچھی بات کر دی. رکیے گا میڈم, آپ کا میرا ٹائم جا رہا ہے, میں نے شیلا رضا صاحبہ سے بات کرنی ہے. ایک فکرہ جی, 30 سال سے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اور آج بھی ہمارا ملک دہشت گردی میں دنیا میں دوسرے متاثر ممالک میں موجود ہے. کون سی اب دہشت گردی کے خلاف؟ اچھا چلے پوائنٹ آ گیا ادھر رکیے گا, پوائنٹ آ گیا. کیا کیا ہے 11 سال سے PTI کی حکومت ہے وہاں. بسرا صاحب ادھر رکے, میں شیلا رضا صاحبہ دہشت گردی کی انہوں نے بات کی, یقیناً ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب آپ لوگ یا اتحادی حکومت اور اینگل سے دیکھتی ہے کہ جی وہ دہشت گرد ادھر بسائے گئے, بانی PTI وزیر اعظم تھے, ان کو لے آئے, اس وقت فیصلہ ہوا, جو بھی ہے. آج تو کم از کم اکٹھا ہونا چاہیے. آج تو کوئی APC, کوئی مشترکہ اجلاس, کوئی پارلیمانی کمیٹی جیسے سلامتی کمیٹی میں وہ نہیں آئے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب APC کی مشترکہ اجلاس کی تجویز دے کر PTI غور کرے گی کہ ہاں ہم آئیں گے, بیٹھیں گے, ہم نے پہلے ٹرین مس کر لی ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اتنا اچھا سیاسی فیصلہ کر سکیں گے جو ملک اور عوام کے لیے ہو, کیونکہ ان کی سیاست تو صرف ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتی ہے, اور وہ ان کا کردار ہر چیز کو سبوتیج کرنے میں رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس چینلز کی اور جن اینکرز کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ بانی PTI کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی نالج کی انتہا یہ ہے کہ جو شخص MNA نہیں ہے, سیکیورٹی کمیٹی کا ممبر نہیں ہے, اس کے اوپر وہ 3 دن پروگرام کرتے رہے کہ کیوں نہیں بلایا. یہ تو حال ہے یہاں کے لوگوں کا, سیاسی میچورٹی نہیں. پھر یہ دہشت گردی کے خلاف اگر کنسنسس نہیں پیدا ہوتا تو پھر تو کیا خدا نخواستہ قوم اسی طرح بھگتی رہے گی؟
कंसेंसस है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे लोगों को आके कोई मार जाए, मेरे मुल्क के झंडे को ना माने, मेरे मुल्क के तराने का वो ना करे एहतराम, और मेरी सरहदों में घुसाए तो वो हमारा दोस्त है। और ना ही कोई ये समझता है कि वो लोग जो पंजाबी, सिंधी और मतलब जबान की बुनियाद पे लोगों को, मजदूरों को, सबको मार रहे हैं और हाथ में हथियार उठाया हुआ है, उनके लिए कोई रियायत रखता है। हम हर हुकूमत ने हर दौर में दावत दी है कि आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों से बातचीत की जा सकती है, और इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। और देखें, उसको बढ़ाना इसलिए पड़ रहा है कि उनके हमले भी अब पंजाब की तरफ आ गए, केपी से बढ़ते बढ़ते। जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बस मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त जो हालात हैं इस वक्त KPK में जितनी दहशत गर्दी है, बलूचिस्तान के जो हालात हैं, सब सियासी जमातों को जब कोई सिक्योरिटी की ऐसी मीटिंग होती है तो उनको अपने जो जितने उनके इंटरनल मामलात हैं उनको बुला के एक पेज पे आना चाहिए। पूरी दुनिया को हमें मैसेज देना चाहिए कि अपनी कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है, और जब कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी होती है वो ताकत से मुकाबला करते हैं। होना अब यही चाहिए कि हमें अगर कोई दोबारा इस तरह की मीटिंग होती है तो सियासी जमातों को अपने इंटरनल मामलात बुला के तो इकट्ठा होना चाहिए। चलें, अच्छी बात है। बसरा साहब ने भी कहा कि ऐसी होगी APC वगैरह तो हम आएंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आप तशरीफ़ ले आए। जनाब शौकत बसरा साहब, आपने वक्त दिया। मैडम शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, इतना कुछ अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।